5 سے 17% ٹیکس بڑھا دیا امپورٹڈ سیڈ پہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں ساری سبزیوں کے بیج ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی ایسا نظام نہیں بنا کے دیا گیا کہ ہم سبزیوں کے بیج خود بنائیں. آلو کا بیج ہم امپورٹ کرتے ہیں. کوئی ایسا نظام نہیں بنا کے دیا گیا کہ ہم آلو کا بیج خود بنائیں. ہمارے ملک میں مکی کا سیڈ ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں. کوئی ایسا نظام نہیں کہ ہم مکی کا سیڈ خود بنا پائیں. اگر کوئی کمپنیاں یہاں پہ بنا رہی ہیں تو وہ امپورٹڈ سیڈ کے برابر ہی اس کو سیل کرتی ہیں. حکومت کا کوئی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں. تم نے $3 ارب کی تم نے باہر سے گندم اور چینی امپورٹ کی ہے. صرف چینی اور گندم پچھلے سال انہوں نے امپورٹ کیے $3 ارب کی. جس $3 ارب کے لیے تم نے اپنی عزت کو بیچ دیا IMF کے سامنے, اپنی خودداری کو بیچ دیا ہے, اپنے نظام کو بیچ دیا ہے, اپنے ملک کو بیچ دیا ہے. کون سی تمہاری خوبی بیان کریں جو تم نے IMF کے سامنے $3 ارب کے لیے اس کو نہیں بیچا؟ حالانکہ دعویٰ تھا کہ ریکارڈ گندم اور چینی ہوئی ہے. پتہ نہیں کدھر ہوئی ہے. اگر ریکارڈ گندم اور چینی تھی یا ہے یا ہوگی, میں بار بار اس وقت کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر اپنی کوئی خوبی بتاؤ ہمیں کہ یہ کیسے ہوئی ہے, تمہاری وجہ سے ہوئی ہے وہ بتاؤ. اگر تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہی وہ بتاؤ. اگر ان کی وجہ سے ہوئی تھی وہ تو یہ بتا نہیں سکے کہ کیسے ہوئی. وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا جی ریٹ اچھے ملے ہیں. صرف خوبی یہ ہے کہ ریٹ اچھے ملے ہیں, بمپر خراب ہو گئی, ریٹ اچھے مل گئے. اب خامی یہ ہے وہ بھی بتانی پڑے گی ان کے وزیروں کو کہ جناب علی کئی 100 ارب روپے کی سبسڈی کسان کارڈ کے نام والی وہ فرٹیلائزر کمپنیاں لے رہی ہیں. فرٹیلائزر کمپنیاں لے رہی ہیں. وہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی اس بات پر کہ اگر چند لاکھ بوری کا ذکر تھا 1000 روپے کے حوالے سے سبسڈی دینے کا, تو وہ بوری جب بوری انہوں نے کر دی ہے 10,000 کی جو 4,000 کی تھی, تو وہ 1000 روپے کی سبسڈی کدھر رہ گئی؟ صاحب اس ملک پہ بڑے برے وقت آئے ہیں, لیکن اتنا برا وقت نہیں آیا کہ ہم گندم اور چینی باہر کے ملک سے امپورٹ کر رہے ہیں. حمزہ صاحب آپ اس بات کو ذرا نوٹ کریں. میں نے ذکر کیا کہ $3 ارب کا مطلب یہ ہے کہ 560 ارب روپیہ, 558 یعنی 540 ارب روپیہ. 540 ارب روپیہ انہوں نے اگر کسان کو زرعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیا ہوتا ریسرچ سینٹروں کو, تو ایوریج پروڈکشن بڑھتی, گندم کی بھی بڑھتی, گنے کی بھی بڑھتی, آلو کی بھی بڑھتی, مکئی کی بھی بڑھتی, سبزیوں کی بھی بڑھتی. جب فصل کسان کی زیادہ ہوتی آٹومیٹک مارکیٹ میں ریٹ بھی کم ہوتے, مہنگائی بھی کم ہوتی, عوام بھی اچھے طریقے سے لے کے کھا سکتی. جب تم نے حشر ہی یہ کر دیا ہے, جب تم نے حال ہی یہ کر دیا ہے کہ تم نے وہ پیسہ ملک کا اٹھا کر, غریب عوام کا پیسہ اٹھا کر تم نے غیروں کے حوالے کر دیا, اور عمران خان صاحب تم الزام لگاتے ہو کہ ہمیں ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ہمیں باہر سے چیزیں زیادہ امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں. آپ اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں بتائیں مجھے, آپ وزیر اعظم بننے سے پہلے تو کسانوں کے دھرنوں میں چلے جایا کرتے تھے, اور آپ نے جا کے ایک بڑا ڈونگ اور ڈرامہ کیا آپ نے اٹک میں جا کر, اور ایک ڈرامہ آپ نے کیا وزیر اعظم ہاؤس میں کسانوں کو, اور وہ جو کسانوں کے چور لیڈر ہیں ان کو بلا کر کہ جناب علی کسانوں کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں, اور یوریا پہ سبسڈی اور DAP پہ سبسڈی اور فلانا اور یہ وہ. ابھی تم نے ایک احساس راشن پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ ماہانہ 1,000 روپیہ. مجھے بتائیے آپ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ کوئی بھی عزت دار بندہ 1,000 روپیہ سبسڈی لے گا اپنے راشن پر, جا کے بتائے گا کہ میں فلاں محلے سے آیا ہوں, یہ میرا شناختی کارڈ نمبر ہے, اور مجھے میرا مہینے کا 15,000 روپے کا راشن جاتا ہے, آپ مجھے 1,000 روپے اس کے اوپر سبسڈی دے دیں. مجھے بتائیے قوم کو تم کہاں لگا رہے ہو؟ صاحب ان کا ایک وزیر کا دعویٰ ہے کہ جو ہدف ہم نے پورے کرنے تھے, جو ٹارگیٹ تھے, جو ہم نے 5 سالوں میں پورے کرنے تھے, وہ تو ہم 3 سالوں میں پورے کر چکے ہیں. اس وزیر نے, وہ وزیر ایسا معتبر وزیر ہے, مراد سعید اس کا نام ہے, اگر وہ یہ بھی کہہ دیتا نا کہ جو ٹارگٹ ہم نے حکومت میں آنے سے پہلے, حکومت میں آ کے پورے کرنے تھے, وہ حکومت میں آنے سے پہلے پورے کر چکے ہیں, تو اس کی بات کو پھر بھی ہم مان سکتے ہیں, کیونکہ وہ وزیر اس لیول کا ہے. آپ کو اس کی باتیں, اس کی بونگیاں یاد نہیں ہیں جو کہتا تھا کہ عمران خان آئے گا, $200 ارب باہر سے لائے گا, ان چوروں کو پکڑ کے لائے گا, $100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے, اور $100 ارب کی ہم عیاشی کریں گے. یہ وہی نہیں ہے وزیر, یہ تو وہی وزیر ہے بیچارہ. وہ سچا ہے کہ جو ٹارگٹ ہم نے 5 سال میں پورے کرنے تھے, جو تباہی 5 سال میں پوری کرنی تھی, وہ ہم نے 3 سالوں میں کر کے آپ کے منہ پہ ماری ہے جنہوں نے ووٹ دیا. اور بتاؤ کیا چاہیے؟